السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، مجھے امید ہے آپ سب خیر و فیض پاک کی رحمتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ تو ہم کیا تلاش کر رہے ہیں قرآن پاک میں؟ ہمارے سب کے لیے ہے کامیاب زندگی، دونوں جہانوں کی۔ تو ہم نے سورہ بقرہ کی 20 آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے پڑھ لی ہے۔ آج ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 21 نمبر آیت سے۔ توجہ فرمائیں گے تو کتنا پیارا انداز ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا، اپنے بندے کو سمجھانے کا کتنا پیارا انداز ہے۔ جس طرح کہ ایک مہربان والدہ اپنے بچے کو سمجھا رہی ہوتی ہے نا، بیٹا یہ کام کرو، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں اور ان سے بچ جاؤ۔ اس سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو کس انداز کے ساتھ سمجھا رہا ہے وہ آپ سماعت فرمائیے گا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد متقین کے اوصاف ذکر فرمائے گئے۔ اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں کا، کافروں کا، منافقوں کا ذکر ہوا اور ان کے احوال کا ذکر فرمایا، تاکہ سعادت مند انسان ہدایت و تقوی کی طرف راغب ہو اور نافرمانی و بغاوت سے بچے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی تقوی حاصل کرنے کا ہمیں طریقہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے تم نے تقوی اختیار کرنا ہے، تقوی کو حاصل کرنا ہے۔ عبادت کے تعریف تھوڑی سی سماعت فرما لیں۔ عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ یہاں عبادت توحید اور اس کے علاوہ اپنی تمام قسموں کو شامل ہے، اور فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو عبادت یا اس کسی چیز کا کوئی نفع، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، عبادت کا کیوں اس کی عبادت کی جائے؟ انسان ذرا غور کر، وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو عمارت بنایا، وانزل من السماء، اور آسمان سے پانی اتارا، انزل من السماء، آسمان سے اتارا، ماء، پانی، فاخرج به، تو اس سے نکالا، من الثمرات، کچھ پھل، اس سے کچھ پھل نکالے،
رزق لکم تمہارے کھانے کو، فلا تجعلوا للہ اندادا تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بنو۔ اس آیت اور اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کو بیان فرمایا ہے، مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا، آسمان و زمین کو پیدا کرنا، آسمان و زمین سے مخلوق کے رزق کو مہیا کرنا۔ اب ذرا غور کرنے نا، زمین اللہ پاک نے انسان کے لیے پیدا کیا، اسی زمین میں ہر قسم کی انسان کے لیے معدنیات، سونا، چاندی، لوہا، تانبا، اللہ پاک نے اسی زمین میں پیدا کیا ہے انسان کے لیے، اور پھل بھی، اناج بھی، سارا کچھ زمین سے اللہ پاک پیدا فرما رہا ہے۔ حالانکہ زمین کے متعلق آپ پڑھیں گے نا، سائنسدان بتاتے ہیں کہ اس زمین میں بڑے گرم مرطوب لاوے بھی جو ہے نا وہ گھوم رہے ہیں، لیکن انسان کے لیے زمین جو ہے نا مسخر بنا دی۔ اب زمین کے اوپر ہم چلتے ہیں تو اس کی ہمیں حرارت و گرمی محسوس نہیں ہوتی، لیکن اللہ پاک کی شان قدرت ہے کہ ہر چیز کو انسان کے لیے زمین میں سے پیدا فرما دیا۔ تو اللہ پاک انسان کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب زندگی، آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بننا کس قدر ناشکری ہے، اور یوں ہی ایسے کریم خدا کی یاد سے غفلت بھی کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اگر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں کچھ شک ہو، مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے اپنے ان خاص بندے پہ اتارا، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اللہ کے سوا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پہ نازل کی ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کا بیان ہوا، اور یہاں سے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کی بے مثل کتاب ہونے کی وہ قاہر دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے جو طالب سعادت کو اطمینان بخشے اور منکروں کو عاجز کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے۔ لہذا اس رکوع میں ترتیب سے ان سب کو بیان کیا گیا، علی عبدنا، اپنے خاص بندے پر۔ اس آیت میں خاص بندے سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے۔ یہاں اس انداز تعمیر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کی طرف بھی اشارہ ہے، اس طرح کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ فاتو بسورۃ من مثلہ،
تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ اصل میں نا کفار نے آج بھی کچھ ایسے ذہن ہیں، انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ قرآن محمد مصطفیٰ اتنے نعوذ باللہ بڑے جادوگر ہیں، انہوں نے خود اپنی طرف سے لکھ لیا ہے۔ اب ان منکرین کو یہ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم بھی انسان ہو، تمہیں چیلنج یہ ہے کہ تم اس قرآن جیسی ایک سورت بنا کے ہمیں دکھا دو۔ لیکن اللہ پاک نے ساتھ ہی ان کو یہ بھی بتا دیا کہ قیامت والے دن تک ایسا تم نہیں کر سکو گے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ آج سے 1450 سال سے لے کر آج تک کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا، اور یہ قرآن پاک کا یہ بھی اعجاز ہے کہ اتنی بڑی ضخیم کتاب اور کوئی آج تک کتاب کسی نے اپنے سینے میں محفوظ نہیں کوئی کر سکا، لیکن قرآن پاک کی یہ برکت ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ آج مومن مسلمانوں کے بچے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں، منو انس کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ بھی قرآن پاک کا اعجاز ہے، اور دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو قرآن پاک جتنی پڑھی گئی ہو۔ اس کو اپنے بھی پڑھتے ہیں، بیگانے بھی پڑھتے ہیں، اور یہ ایسی کتاب ہے اس کو ایک مرتبہ غور سے پڑھو گے، دوسری مرتبہ پڑھنے کا اور آپ کا دل چاہے گا۔ جتنا زیادہ کوشش کرو گے اتنا زیادہ علم کے دریچے آپ کے ذہن میں کھلتے جائیں گے۔ اللہ کریم نے آگے پھر چیلنج کر دیا وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ لا سکو، اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور فرمایا ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس آیت میں آدمی سے کافر اور پتھر سے وہ بت مراد ہیں جنہیں کفار پوجتے ہیں، اور ان کی محبت میں قرآن پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ پتھروں کا جہنم میں جانا ان پتھروں کی سزا نہیں بلکہ ان کے پجاریوں کی سزا کے لیے ہوگا، یعنی پجاریوں کو ان پتھروں کے ساتھ سزا دی جائے گی۔ وَإِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کیا وہ جو آگ ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں ماضی کے الفاظ ہیں، نیز کافروں کے لیے۔ فرمانے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہنم میں ہمیشہ داخلے سے محفوظ رہیں گے، اور کیونکہ جہنم بطور خاص کافروں کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی اب مومنین کو خوشخبریاں بھی ساتھ سنا رہا ہے۔ جیسی عذاب کا ذکر ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا انداز بیان اتنا پیارا ہے کہ ساتھ ہی جو اللہ کو ماننے والے ہیں نا ان کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری ہے ان کے لیے جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بے شک ان کے لیے باغات ہیں۔ أَنَّ لَهُمْ جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ہم بھی نہر ہی کہتے ہیں، عربی میں نہر کو نہر کہتے ہیں، نہر کی جمع انہار، نہریں۔ فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا، جب انہیں پھلوں میں سے کھانے کے لیے رزق دیا جائے گا، کہ ان کو جنتیوں کو، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے یہ تو رزق ہم کو پہلے بھی دیا گیا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اس جیسا جو انہیں دیا گیا۔
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنتیوں کے لیے جنت میں پاک بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب اس کا باب محاورہ ترجمہ یہ ہے، ان لوگوں کو خوشخبری جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ کیا خوشخبری ہے؟ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل پہلے ہی دیا گیا تھا۔ اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ جب جنت میں بندہ داخل ہو جائے گا نا، پھر اس کو نکالا نہیں جائے گا، پھر ہمیشہ وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی۔ اب جو جہاں پہ بیان کیا گیا ہے نا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، انہیں ملتا جلتا پھل دیا جائے گا۔ جنت کے پھل رنگت میں آپس میں ملتے جلتے ہوں گے، مگر ذائقے میں جدا جدا ہوں گے۔ اور ایک اس کا معنی علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ انہیں جو پھل دیے جائیں گے نا، وہ دنیا کے پھل جیسے، جس طرح دنیا میں یہ سیب ہے نا، وہ سیب بھی اس جیسے ہی ہوگا، جس طرح دنیا میں یہ انگور ہیں اس جیسے انگور ہوں گے، لیکن ان کا ذائقہ دنیا کے پھلوں سے کہیں زیادہ بہتر اور خوبصورت ہوگا۔ اور فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنتی نہ کبھی فنا ہوں گے، نہ جنت سے نکالے جائیں گے، لہذا جنت اور اہل جنت کے لیے فنا نہیں ہے۔ آگے جو میں نے بیان کیا تھا نا، اللہ کریم نے پہلے متقین کا ذکر کیا ہے، 4 گروہوں کا ذکر، متقین کا، کافروں کا اور منافقوں کا، اور چوتھا گروہ فاسقوں کا۔ اب فاسقوں کا جو گروہ ہے نا، اس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ فاسق کون ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے حیا نہیں فرماتا، کس سے؟ ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، بعوضہ کہتے ہیں مچھر کو، فما فوقہا یا اس سے بھی بڑھ کر، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ، وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ جو جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور کافر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصد ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ بتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بتیروں کو ہدایت فرماتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں، جو فاسق ہیں، جو کھلے دشمن ہیں۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ اسے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور کافر وہ کہتے ہیں، راہ کافر وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت فرماتا ہے، اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ بتیروں سے مراد جو فاسق لوگ ہیں۔ اب فاسق کی میں تعریف یہ کرتا ہوں جو کھلے منکر ہیں وہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے، جس طرح کہ بعض دوستوں کہتے ہیں نماز پڑھا کرو، وہ کہتے ہیں بھائی میری مرضی میں نہیں پڑھتا۔ ایک دو نا بندہ کہتا ہے یار مجھ سے بس سستی ہو جاتی ہے، بس میں انشاءاللہ اب کوشش کروں گا، آئندہ کے لیے میں پڑھوں گا۔ وہ کہتے ہیں یار میرا عمل ہے میری مرضی، کہاں پہ نماز لکھی ہوئی ہے؟ بعض کہتے ہیں نماز کا پڑھنے کا تو حکم ہی نہیں ہے، نماز کے تو قائم کرنے ہوگا، ہم تو دن رات ہی نماز پڑھتے رہتے ہیں۔
یا کوئی بندہ شراب نوشی کرتا ہے کھلے عام. آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ بعض شادیوں پہ یہ اوپن ڈرنک ہو رہی ہے، یعنی اللہ پاک کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یعنی کھلے جو شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، ان کو فاسق کہتے ہیں. آگے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ. یقین جانیے جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ایسے ہے کہ ایک ایک بات پہ اللہ پاک اپنے بندوں کو کتنی اچھی مثالیں دے کر سمجھا رہا ہے کہ اے میرے بندو ان برائیوں سے بچ جاؤ، اور یہ نیک اعمال ہیں ان کو کر گزرو. ایسا کرو گے تو پھر تمہارے لیے بہت بڑے بڑے میرے پاس انعامات ہیں. آگے اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. فرمایا اولئک ھم الخاسرون، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اب الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں، اس سے عہد مراد کیا، کون سا عہد مراد ہے؟ ایک تو وہ عہد علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کریم نے تمام بنی نوع انسان کی روحوں کو اکٹھا فرما کے ان کے سامنے اعلان فرمایا الست بربکم، تو سب نے اس چیز کا اللہ کے سامنے یہ وعدہ کیا قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے. تو جب ہم سب نے اپنے رب کو مان لیا ہے کہ ہمارا وہ خالق بھی ہے، ہمارا وہ مالک بھی ہے، تو پھر ہم اپنے عہد کو کیوں بھول چکے ہیں؟ اس کی طرف اللہ پاک اشارہ فرما کے الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں. اور آگے فرمایا ما امر اللہ بہ، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا، جن چیزوں کے ملانے کا حکم دیا گیا وہ یہ ہیں. کون کون سی؟ اللہ پاک نے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنے کا حکم دیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ دوستی و محبت کرنے کا حکم دیا ہے، تمام انبیاء علیہم السلام کو ماننے کا حکم دیا ہے، تمام کتابوں کی تصدیق کرنا، حق پر جمع ہونا. ان کو قطع کرنے کا معنی ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، انبیاء علیہ السلام کو نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو تصدیق نہ کرنا. آگے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تو جو فرمانا اب کس پیارے انداز سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھا رہا ہے. اب میں یہ چاہ رہا ہوں آج نا ایک رکوع مکمل کر لیں، بس 2 آیات رہ گئی ہیں. فرمایا کیف تکفرون باللہ، فرمایا بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے ہو، حالانکہ کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، تو اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو. اس میں توحید و نبوت کی دلائل، کفر و ایمان کی جزا و سزا کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص و عام نعمتوں کا اور قدرت کی عجیب نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور کفر کی خرابی اور برائی کو کافروں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے انہیں خطاب کیا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو، حالانکہ تمہارا اپنا حال اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ تم بدن میں روح ڈالے جانے سے پہلے تمام مراحل میں مردہ تھے، یعنی کچھ نہ تھے یا بے جان جسم تھے. پھر اس نے تم میں روح ڈال کر تمہیں زندگی دی، پھر زندگی کی مدت پوری ہونے پہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا،
اور پھر تم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئی۔ جب یہ سارے احوال انسان تو اپنے سامنے رکھے تو پھر لازمی تم اپنے پروردگار کی عبادت کرے، اپنے پروردگار کے احکامات کو فالو کرے۔ اور آگے اس رکوع کی آخری آیت والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ فرمایا ہو والذی خلق لکم، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا کچھ فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے، وہی پروردگار ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے۔ ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا، فسواہن سبع سماوات، تو ٹھیک 7 آسمان بنائے۔ فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب انسان ذرا آسمان کی طرف غور کر کے دیکھ لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان قدرت کہ آسمان یہاں سے 500 سال کی بلندی پہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے نا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ آسمان کا جو چپا چپا ہے وہ خالی نہیں ہے، اللہ پاک کے فرشتے اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور اللہ پاک کی شان قدرت دیکھ لے، آج ہم عمارت بناتے ہیں نا، بڑا کو حال بنائے، اس میں نیچے ستون ڈالتے ہیں تب وہ ہمارا جو ہے نا چھت ان ستونوں پہ کھڑا ہوتا ہے، لیکن اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان قدرت تو دیکھ، اس نے اتنا بلند تجھ پہ آسمان جو چھت بنایا ہوا ہے، لیکن اس میں تجھے کوئی ستون نظر نہیں آ رہا۔ یہ اللہ پاک کی شان قدرت کو دیکھتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کرنا شروع کر دے۔ فرمایا والذی خلق لکم، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا۔ تمام انسانوں کو فرمایا گیا کہ زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانے، کھیتی، سمندر وغیرہ ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کی معرفت نصیب ہو، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو اور اپنے کاموں میں لے آؤ۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کا انکار کر سکتے ہو؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے ہو، اللہ پاک تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننا والا ہے۔ اور اللہ پاک نے تمہارے پاس نا کرامن کاتبین، یہ تمہارے کندھوں کے اوپر جو ہے نا اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ جب تم نیکی ایک کرتے ہو تو وہ لکھ لیتے ہیں، جو برائی کرتے ہو وہ بھی وہ نوٹ کر لیتے ہیں۔ بلکہ قیامت والا دن تمہارے جو اعضاء ہیں نا، یہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری گواہی دیں گے۔ جس زمین پہ تم یہ کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہو، فاسقوں کو یہ خطاب ہے، وہ زمین جو ہے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی، یا اللہ فلاں وقت یہ بندہ مجھ پہ یہ شراب نوحی کر رہا تھا، زناکاری کر رہا تھا۔ اللہ پاک ہمیں ان برائیوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک کی شان و قدرت کو مان کر ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ ہم نے ایک رکوع پورا پڑھ لی ہے۔ اگر ایک ایک رکوع ہم پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ مہینہ کے اندر ہم ایک سپارہ مکمل کر لیں گے۔ تو میرا ارادہ یہ ہے کہ